جو میں ذکر کروں گا کہ جن 7 سلطانوں کی کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روحانیت کے 7 سلطان ہیں، یہ 7 سلطان کون ہیں اور ان کو 7 سلطان کیوں کہا جاتا ہے، اور ان 7 سلطانوں کے عمل کون سا عمل ہے اور یہ عمل کیوں کیا جاتا ہے، روحانیت کی دنیا میں اس عمل کی کیا اہمیت ہے، اور کس خانوادے کا، کس سلسلے کا یہ عمل ہے، اس عمل کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ عمل کرنے والا اگر ناقص کرے تو کامل اور کامل کرے تو وہ اکمل بن جاتا ہے۔ اس 7 عمل کے 7 نصاب ہیں اور 7 نصاب کرنے والا ان 7 سلطانوں میں اپنا حصہ تلاش کر لیتا ہے کہ 7 سلطانوں میں کس سلطان کے پاس اس کا عمل ہے، کس سلطان کے پاس اس کا حصہ ہے، کس سلطان کے پاس اس کے معاملات ہیں اور کس سلطان کے پاس اس کو سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہ 7 سلطان کا جو عمل ہے اور یہ عمل کرنے والا جو سالک ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی ایک سلطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس سلطان کا عمل کرنے کا مقصد، کروانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بزرگان دین اپنے مریدوں کی، اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت کرنے کے بعد کسی نہ کسی بزرگ کے حوالے کر دیتے ہیں، کسی نہ کسی سلطان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہ ایسے سلطان ہیں کہ جن کا تصرف آج بھی ویسے ہی قائم ہے جیسا ان کی حیات مبارکہ میں تھا۔ یہ وہ سلطان ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے۔ لیکن وہ 7 سلطان کے نام کیا ہیں اور ان کا تعلق کن کن سلاسل اور کن کن بزرگوں سے رہا ہے، اور ان سلطانوں کو کن کن بزرگوں سے فیض رہا ہے، اور وہ کون سا مقام تھا کہ جن کو، جن مقامات پہ جن کو وہ سلطنت عطا کی گئی تھی جس کے وہ سلطان بنے۔ یہ وہی 7 سلطان ہیں کہ جن کا تصرف 7 ہواؤں پر ہے، کہ جن کا تصرف 7 آسمان پر ہے، کہ جن کا تصرف 7 زمین پر ہے، کہ جن کا تصرف 7 ان مقامات پر ہے کہ جن کو وہ روحانیت کی 7 جگہوں سے تشبیہ دی گئی ہے، وہ 7 مقامات بتائے گئے ہیں بزرگوں نے کہ جن کا مقام آج بھی ایسے ہی قائم ہے کہ جیسا ان کے حیات میں تھا۔ کہ یہ 7 سلطان کہ جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے اور منتقل ہونے کے بعد آج تک اسی مقام پر قائم مقام ہے اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، کہ جہاں پہ روحانیت کے خزانے، روحانیت کی برکتیں جہاں سے تقسیم کی جاتی ہیں۔ لوگ ابھی 7 سلطان کو نہیں سمجھتے، جس طرح ہم اربع سلاطین کی جو نیاز دیتے ہیں کہ جن کے بارے میں نے اکثر ذکر کرتا ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر، اپنے تربیتی نشست کے اندر، اپنے ہی ٹرانسمیشن کے اندر، کہ جس طرح میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ جن کے 4 اربع سلاطین جن کو کہا جاتا ہے، جیسے شیخ عبدالرحیم مشرقی ہیں، جیسے عبدالکریم مغربی ہیں، جیسے عبدالرشید شمالی ہیں، جیسے عبدالجلیل جنوبی ہیں، اسی طریقے سے 7 سلطان بھی ہیں، اور یہ وہ سلطان ہیں جن کی ڈیوٹی سب سے اوپر ہے۔ کس کو کتنا روحانیت میں حصہ دینا ہوتا ہے، کس کا روحانیت میں کتنا رزق ہے، اور کس کو کس مقام پر تقسیم کرنا ہوتا ہے، وہ سب کے سب ان 7 سلطانوں کے سپرد ہوتا ہے۔ اور جب ہم روحانیت کا سفر کر رہے ہیں، جب ہم روحانیت کی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں، تو کیوں نہ ہم روحانیت میں ان 7 سلطانوں کو بھی جانیں، کیونکہ جب انسان جس راستے کا سفر کرتا ہے تو اس راستے میں دیکھنے والے منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ان جگہوں کو یاد کرتا ہے، ان کے نام یاد کرتا ہے۔ جب ہم روحانیت کا سفر طے کر رہے ہیں، ہم روحانیت کا سفر لشکر لے کر چل رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنے لشکر میں چلنے والوں کو اندھیرے میں نہ رکھیں، وہ چیز ان پر ظاہر کریں جو کچھ روحانیت کے راستے میں وہ دیکھتے ہیں، جن سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، جن سے فیض لیتے ہیں۔
جہاں تک فیض کی بات ہے وہ ہم تک منتقل ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو فیض ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی جتنا بھی دنیا میں فیض ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمیں ملتا ہے اور یہ حق ہے، لیکن آپ کے بعد کس کی ترتیب سے ہوتا ہوا ہم تک آتا ہے یہ ہمیں کوئی نہیں بتاتا. کہ جس طرح ڈیوٹی والے لوگ ہوتے ہیں، ڈیوٹی والے لوگوں کے متعلق تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، لیکن یہ وہ 7 سلطان ہیں کہ جن سے روحانیت کا فیض، روحانیت کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے. جس طرح زندہ رہنے کے لیے ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح ہمارے اندر کو بیدار ہونے کے لیے، قائم ہونے کے لیے، ہماری روح کو اصل کی طرف جانے کے لیے ہمیں روحانی رزق کی ضرورت ہوتی ہے. اور روحانی رزق کیا ہے؟ کہ کوئی سورہ قریش پڑھ رہا ہے اس کا فیض ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے اس کا فیض ہے، کوئی سورہ مزمل پڑھ رہا ہے اس کا فیض ہے. لیکن یہ تمام فیض جس جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور وہاں سے تقسیم ہوتے ہیں وہی 7 سلطنت ہیں، وہی 7 سلطان ہیں کہ جہاں سے یہ چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں. اسی لیے ان کو 7 سلطان کہا جاتا ہے. لیکن افسوس کہ ہمیں ان کے بارے میں نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ کیونکہ ہم نے بزرگوں کی صحبتیں نہیں لی. آج کی ٹرانسمیشن وہ ٹرانسمیشن ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں سلاسل کے اندر گزار دی ہیں، خانقاہوں میں گزار دی ہیں، کہ جو ایک مقام سے ترقی کر کے دوسرے مقام پر آ گئے ہیں، دوسرے مقام پہ ترقی کر کے تیسرے مقام پر آ گئے ہیں. لیکن یہ کون سا مقام ہے کہ جو ہمیں 7 سلطانوں کے قریب لے جاتا ہے، اس کے پاس لے جاتا ہے؟ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہر اصل اپنے اصل ہی کی جانب لوٹتا ہے. ان 7 سلطانوں کے نام میں بھی لوگوں کو بڑا اختلاف ہے، لیکن میں وہ سند کے ساتھ آپ کو 7 سلطانوں کے نام دے رہا ہوں کہ جن کے بارے میں اہل ذکر کہتے ہیں، اہل سلاسل کہتے ہیں، اہل سلوک کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس ان 7 سلطانوں کے نام ہی خالی موجود ہونا تو یہ اسم اعظم کی جیسی تاثیر ہوتی ہے نا، جیسے اسم اعظم کی روحانیت ہوتی ہے نا، بالکل اسی کے مترادف ہوتی ہے. یعنی کہ یوں تک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان کے نام تک اسم اعظم ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ مقامات دربار رسالت سے ملے ہوئے ہیں کہ جس طرح کہ حضرت سید سلطان محمود غزنوی کہ آپ کے والد سبکتگین جو تھے ان کو بشارت ہوئی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بشارت دی تھی کہ سبکتگین کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا جو سلطان ہوگا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سلطنت کا ان کو مالک کرے گا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سلطنت ظاہری ہے کیونکہ آپ نے ایک سلطان جیسی زندگی، آپ نے ایک بادشاہ جیسی زندگی گزاری ہے، لیکن اصل آپ کا کیا تھا؟ اصل آپ کا مقام کیا تھا؟ اصل آپ کو فیض کہاں سے تھا؟ اصل آپ کو مقام و مرتبہ کہاں سے ملا؟ آپ کی تربیت کس نے کی؟ آپ کے پیچھے پشت کس کا ہاتھ تھا؟ آپ کو جو مقام سلطانیت جو عطا کی گئی تھی وہ مداری خاندان سے عطا ہوئی تھی آپ کو. اور حضرت شیخ جمال الدین جانے من جمن جنتی سے کہ آپ نے ان کی تربیت کی تھی. ایسے ہی سلطان کہ جیسے سلطان شیخ ابراہیم بن ادہم، میں بھی ان سلطانوں کے نام آپ کو بتاؤں گا. ہم 2-3 سلطانوں کو تو جانتے ہیں لیکن اور مزید سلطانوں کو ہم نہیں جانتے کیونکہ نام ہمارے اس میں نہیں ہے. کہ آپ کے جو پیر و مرشد تھے، آپ کے 3 پشتوں کے سے پہلے آپ کے پاس جو فیض ہے وہ
حضرت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہے. یعنی کہ آپ کے جو شیخ فضیل بن عیاض، آپ کے جو شیخ عبد الواحد بن زید، آپ کے جو شیخ حسن بصری، اور پھر مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ. کوئی قلندریہ خاندان سے سلطانیت لے کر آ رہا ہے، کوئی قلندریہ خاندان سے سلطانیت لے کر آ رہا ہے، اور یہ وہی 7 سلطان، یہ وہی 7 دریاں ہیں جو تمام سلاسل کہ جب ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں نا تو یہ 7 ہی جو فیض ہے، 7 ہی دریاؤں کا جو 7 رنگ کا جو میٹھا پانی ہے، یہ ایک جگہ آ کے جمع ہو جاتا ہے. تمام سلاسل کے اندر، تمام خانوادوں کے اندر جو فیض ہے وہ انہی سلطانوں کا فیض ہی گردش کرتا ہے. کوئی قادری سلطان ہے، کوئی مداری سلطان ہے، کوئی قلندری سلطان ہے، کوئی چشتی سلطان ہے. کہ یہی 7 سلطان کہ جن کا اگر ہم 7 نصاب طے کر لیں، 7 عمل طے کر لیں، تو اگر ہم کامل بھی ہیں نا تو یہ ہمیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جاتی ہے. یعنی کہ ہمیں مقام کامل سے ہم اٹھ کر، ہم طے کر کے سفر، ہم اکمل کے اس دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں. اور خاص کر بزرگان دین اہل سلوک کو اس عمل کی جو تعلیم کرتے ہیں نا وہ انتہائی وقت میں کی جاتی ہے. فیض ملنا کمال نہیں ہے، بلکہ فیض کا قائم رہنا کمال ہے. فیض کا بڑھنا کمال نہیں ہے، بلکہ اس فیض جو آپ کو مل رہا ہے اس سے اس مخلوق خدا کو فیض ملے، یہ کمال ہے. ایک فیض آپ کی حد تک رہے، آپ کی ذات تک محدود رہے، لیکن ایک فیض آپ کی ذات کی محدود سے نکل کر ان تمام مخلوق خدا میں پہنچے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 پیغمبر کو بھیجا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کو بھیجا. اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام کو بھیجا. وہ فیض کون سا ہے؟ وہ عمل کون سا ہے؟ اب میں آپ کو ان 7 سلطانوں کے نام بتاتا ہوں کہ وہ 7 سلطانوں کے نام کیا ہیں، اور ان 7 سلطانوں کے نام ہم کس طرح پڑھیں گے، کس طرح عمل کریں گے، اور ان 7 سلطان کا توشہ کیا ہے جو عام لوگ دے سکتے ہیں. کس لیے؟ خاص کر دنیاوی مقاصد کی اگر میں بات کرتا ہوں نا تو جو قرض دار ہوتے ہیں نا، کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پہاڑوں کے برابر قرضہ ہے، ہمارے پاس کوئی ایسے اسباب نہیں ہے کہ ہمارا قرضہ اتر جائے، اور ہم کسی ایک ایسے مسئلے میں پھنس گئے کہ جو دنیا کا مال و دولت تھی اس میں ہم الجھ کے رہ گئے ہیں، اور پھر ہماری اولاد الجھ کے رہ گئی ہے. ہم اس سے کس طرح نکل سکتے ہیں؟ تو ان 7 سلطانوں کا توشہ دیا جاتا ہے صرف اور صرف کس لیے؟ دنیاوی مقاصد کے لیے. عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، خاص لوگوں کی بات نہیں. خاص لوگوں کے توشے تو خاص لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے خاص چیزوں کے لیے کرتے ہیں. کہ قرض کی ادائیگی کے لیے چاند کی 7 تاریخ کو ان کا توشہ دیا جاتا ہے. اچھا، پہلے میں آپ کو ان 7 سلطانوں کے نام بتاؤں اور ان کے عمل بتاؤں. اور یہ وہ عمل ہے جو ابھی میں دیکھ رہا تھا، بیاض اپنی نکال رہا تھا تو میرے ہاتھ میں حضور کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک بیاض مجھے ملی کہ جو تقریباً 40 سال پرانی ہے. اس کے صفحے بھی اتنے بوسیدہ ہو گئے نا کہ میں نے ان بوسیدہ صفحوں میں سے نکالا. وہ بوسیدہ صفحہ دکھاؤ جو میں نے نکالا تھا، میں نے تمہیں دیا تھا
تاکہ یہ دیکھیں کہ یہ 7 بوسیدہ یہ پوری ایک بیاس ہے اور یہ 40 سال پرانی لکھی ہوئی حضور کی بیاس ہے. یہ سمجھ لو کہ صفحے بھی اس کے نا بالکل پھٹ رہے ہیں. اب میں اس کو محفوظ کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے میرا کام آپ لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ یہ چیزیں، یہ جو اعمال ہے نا، یہ جو ہیں لکھے ہوئے، کم از کم آپ لوگوں تک پہنچے تاکہ آپ لوگ اس کو محفوظ کریں. کیونکہ ہمارے بعد پتہ نہیں کیا ہو ان کتابوں کا، ان بیاضوں کا، کسی اہل کے ہاتھ لگے نہ لگیں، لیکن ابھی تمام لوگوں تک یہ چیز پہنچ جائے تاکہ محفوظ ہو جائے. اب وہ عمل کیا ہے وہ 7 سلطانوں کا، کہ آپ پہلے میں 7 سلطانوں کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ وہ نام ہے جو خود میرے پیر و مرشد میاں حضور کے ہاتھ کے لکھے ہوئے موجود ہیں، اس لیے مجھے ذرہ برابر بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو سلطان ہے یا سلطان شاہ صفی اصفہانی، یہ پہلے سلطان ہیں. دوسرے یا سلطان بایزید بسطامی، یہ دوسرے سلطان ہیں. تیسرے یا سلطان ابو الخیر مازندرانی، یہ تیسرے سلطان ہیں. چوتھے سلطان یا سلطان ابو سعید سامانی یا سلطان محمود غزنوی، یہ 5ویں سلطان ہیں. چھٹے سلطان یا سلطان ابراہیم ادھم خراسانی، اور 7ویں سلطان یا سلطان غازی نجادی. اس کے بعد بحق یاسین والقرآن الحکیم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ 7 سلطانوں کے نام ہیں اور یہ 7 سلطانوں کا عمل ہے. یہ آئی بس سمجھے. پہلے میں اس عمل کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہ اس کا عمل کس طرح کیا جاتا ہے، اور اس کو اپنی بیاض میں آپ نوٹ کر لیں، اس کو تحریر کر لیں، اس کو لکھ لیں کہ 7 سلطانوں کا عمل کیا ہے. اور میں سوچا تھا کہ عملیات کے سلطان میں لے کر آؤں سلطانوں کا عمل، لیکن ابھی ہماری الحمدللہ جان ایمان ٹرانسمیشن چل رہی ہے، وہاں سے ملے یہاں سے ملے، سارا آپ ہی لوگوں کا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی بیاض میں یہ نوٹ کریں گے کہ یہ عمل چاند کی 7 تاریخ سے شروع کیا جاتا ہے، اور چاند کی 7 تاریخ کو اس کا توشہ دیا جاتا ہے. اس کا توشے کا سامان بھی میں لکھوا دیتا ہوں آپ کو، لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ کار لکھ لیں. جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں، اس کا عمل پورا کرنا چاہیں، وہ کس طرح کریں گے. آپ نے کرنا یہ کہ چاند کی 7 تاریخ سے یہ عمل کرنا ہے، اور ہر عمل آپ نے یہ عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھا جائے گا اور 700 مرتبہ پڑھا جائے گا. کتنے مرتبہ؟ 700 مرتبہ پڑھا جائے گا، اور 70 دن تک پڑھا جائے گا. کتنے دن تک؟ 70 دن تک 700 مرتبہ پڑھا جائے گا یہ عمل. ٹھیک ہے، جس دن یہ عمل شروع کریں گے اس دن ہم سامان رکھیں گے، توشہ رکھیں گے، اصال کریں گے، اور تمام سلطانوں کو کریں گے. بالخصوص ایک سلطان کا نام لیں گے کہ جیسے ہم اس تمام کو جو بھی کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم اس کو تمام سلطانوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. بالخصوص کیا ہے کہ ان کا نام مخاطب کریں گے 3 دفعہ کہ یا سلطان شاہ صفی اصفہانی، یا سلطان شاہ صفی اصفہانی، یا سلطان شاہ صفی اصفہانی، کہ میں آپ کو اس کا وہ کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، اس کا توشہ آپ کو پیش کرتا ہوں. 70 دن کمپلیٹ ہو جائیں گے، یہ ایک نصاب کمپلیٹ ہو جائے گا. آئی بات سمجھیں. پھر جب 70 دن کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ کے، پھر آپ نے چاند کی 7 تاریخ سے شروع کرنا ہے. مطلب جب 70 دن پورے ہو جائیں گے اور 7 تاریخ میں اگر دن ہو تو اس کو ورد میں 70 مرتبہ رکھیں گے خالی. جب 7 تاریخ چاند کی شروع ہو پھر دوسرا نصاب شروع کریں، اور جب دوسرا نصاب شروع کریں تو پھر اس کو 70 دن تک کریں. آئی بات سمجھ میں. اور پھر جب دوسرا نصاب شروع کریں گے آپ اسی ترتیب سے کریں گے، وہی توشہ رکھیں گے، اور پھر توشہ رکھنے کے بعد پھر تمام سلطانوں کو پیش کر کے بالخصوص پھر دوسرے سلطان کا نام لیں گے کہ یا سلطان بایزید بسطامی، کہ یا سلطان بایزید بسطامی، کہ یا سلطان بایزید بسطامی، کہ میں آپ کو توشہ پیش کرتا ہوں. اس طریقے سے 7 سلطانوں کو اسی 70 دن سے کیلکولیشن کریں گے تو 7 نصاب کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور 7 نصاب کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے اپنی پوری زندگی میں، یہاں تک کہ اگر لفظ اللہ بھی پڑھ کے اگر کوئی عمل کیا ہوگا نا تو اس کا بھی فیض جاری ہو جائے گا. یہ ان 7 سلطانوں کی روحانیت کی برکت ہے، ان 7 سلطانوں کی روحانیت کا تصرف ہے کہ آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں نا وہ اسی جگہ پہ جمع ہوتا ہے اور پھر وہاں سے آگے کی جانب بڑھتا ہے. ہم کچھ پڑھتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں جاتا، وہ ایک جگہ جمع ہو رہا ہوتا ہے. آئی بس سمجھ میں. اور پھر جمع ہونے کے بعد پھر وہ آگے کی طرف سفر کرتا ہے اپنا.
ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم جو کچھ بھی عملیات کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو کچھ بھی روحانی اپنا سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک جگہ جمع ہو رہا ہے. آئی بس سمجھ میں. اور وہ جو آپ کر رہے ہو نا، وہ کسی نہ کسی ایک سلطان کے پاس آپ کا حصہ جمع ہو رہا ہے، اور اس عمل کی برکت سے آپ کا تعلق اس سلطان سے ہو جاتا ہے کہ جن کا تصرف اس وقت اس دنیا میں قائم ہے. یعنی کہ آپ کا فیض جاری ہے کہ جہاں سے تقسیم ہوتی ہے. یہ اس کے ساتھ نصاب اس طریقے سے ہیں. اچھا، اب عام لوگ کیا کریں گے قرض کی ادائیگی کے لیے؟ عام لوگ کس طرح کریں گے کہ وہ اس معاملے سے نکلیں جو دنیاوی معاملات نے ان کو جکڑا ہوا ہے؟ اگر آپ کا قرضہ لاکھ روپے ہے، 1 کروڑ ہے، 10 کروڑ ہے، 50 کروڑ ہے، دوسری تاریخ آنے سے پہلے آپ کے ایسے اسباب بن جائیں گے کہ آپ کو اس میں آسانیاں ہونی شروع ہو جائیں گی. کسی کا 1 دفعہ کر لینے سے معاملہ نمٹ جاتا ہے، کسی کا 2 دفعہ کر لینے سے معاملہ نمٹ جاتا ہے. یعنی کہ ہر مہینے چاند کی 7 تاریخ اور 7 مہینے تک. اب مثال طور پہ جس نے 7 تاریخ کو دے دیا، اس کا کام ہو گیا، ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ. اب اس نے 7 تاریخ کو دی، اس کا کام نہیں ہوا، اس نے پھر دوسرے مہینے کی 7 تاریخ کو دی، اس نے پھر تیسرے مہینے کی 7 تاریخ کو دی. اس 7 مہینے کے اندر نہ صرف ایک دن 7 تاریخ آپ نے یہ توشہ دینا ہے، اور 70 بار آپ نے یہ سلام پیش کرنا ہے، یہ سلطان کے اعمال کو پیش کرنا ہے، پڑھنا ہے. اس کو صرف 70 بار پڑھتا ہے. کس نے؟ عام لوگوں نے. اب جب 7 تاریخ آئے گی، آپ سامنے سامان رکھ کے توشہ رکھ کر جب آپ اس عمل کو کرو گے تو آپ 70 بار پڑھو گے. عام لوگ اور خاص لوگ بھی اپنے اعمال کو جاری کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ان کے سپرد کرنے کے لیے، اپنے معاملات کو ان کے حضور پیش کرنے کے لیے ہر مہینے کی چاند کی 7 تاریخ کو بھی عمل کر سکتے ہو. اب ہم نے توشہ کس طریقے سے دینا ہے، اب اس کا طریقہ کار تھوڑا سا سمجھ لیں. کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک مٹی کا کنڈا لینا ہے، ایک مٹی کا کنڈا لینا ہے، ٹھیک ہے. اس کو پاک صاف کر لیں، اس کو پورا دھو لیں، 7 بار اس کو پانی سے نتھار لیں. اس کو آئی بات سمجھ، 7 بار پانی سے نتھار لیں، اس کو صاف کر لیں، دھو لیں، خشک کر لیں. جس دن 7ویں شب لگے گی، اچھا اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اب جیسے مغرب کے بعد 7 تاریخ لگ گئی تو آپ دوسرے دن عصر تک یا مغرب سے پہلے جو 7 تاریخ کا دن ہوگا، جو 7 تاریخ کی شب ہوگی، آپ اس میں یہ کر سکتے ہو، آپ کو اجازت ہے. آپ نے کرنا یہ مٹی کا کنڈا لے لینا ہے. اس کے بعد آپ نے کچھ میٹھا بنا لینا ہے، میٹھا کچھ بھی بنا لیں. آئی بس سمجھیے، بازار سے لے آئیں میٹھا. اچھا سب سے بہتر طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں 7 رنگ کی مٹھائی رکھی جاتی ہے. اب مٹھائی اب بعض جگہوں پہ کوئی شخص یورپ میں رہتا ہے تو اس کو مٹھائی ملنے میں پریشانی ہو جاتی ہے. تو اس کا جو اصل جو طریقہ کار ہے نا، وہ 7 رنگ کی مٹھائی ہوتی ہے. ایک جیسے ایک لال رنگ کا لے لیا، ایک ہرے رنگ کا لے لیا، ایک گلابی رنگ کا لے لیا، یا ایک وائٹ لے لیا، یا اس طریقے سے 7 رنگ کی مٹھائی ہوتی ہے نا، وہ رکھ دیتے ہیں. اچھا اگر مٹھائی میسر نہ ہو، گھر میں میٹھا بنا لیں. اگر میٹھا بھی نہیں بنا سکتے تو باہر جا کے میٹھی جو ٹافیاں ہوتی ہیں نا مختلف کلرز کی، وہ رکھ لیں. میٹھا ہونا چاہیے بس. بہتر طریقہ کار یہ ہے. سب سے بہتر طریقے جو میں نے بیاض میں دیکھا، جو لکھا ہوا ہے، آئی بس سمجھ میں وہ بتا رہا ہوں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں نے اپنے پاس سے یہ چیز ایڈ کی ہے کہ آپ میٹھا بنا لیں. سب سے بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ آپ 7 رنگ کی مٹھائی لیں، ٹھیک ہے، ایک پیس لے کے رکھ لیں. اور دوسرا اس میں آپ روئی کے پھوئے بنائیں 7، اور اس میں 7 خوشبوئیں الگ الگ اس میں لگا دیں. اچھا آپ مثال کے طور پہ جیسے آپ نے ایک لگائی اور اس کو پھر اچھی طریقے سے ہاتھ دھو کے فرش کر کے پھر دوسری خوشبو لگائی، پھر اچھی طریقے سے وہ کر کے پھر تیسری خوشبو لگائی، کہ ایک خوشبو دوسرے خوشبو میں مرج نہ ہو. کہ جیسے مثال طور پہ ہم کھولتے نا کہ ایک خوشبو لگائی، ہاتھ میں خوشبو آ گئی، پھر ہم دوسری نگاہی اور دوسری لگائی تو پہلی والی بھی دوسرے میں مرج ہو گئی. ہم نے مرج نہیں کرنا. ہم نے ایک پھویا بنا کے نا خوشبو کا اس میں تر کر کے 7 پھوئے 7 مختلف خوشبوؤں سے کر کے ہم نے اسی کنڈے میں ایک کونے پہ رکھ دیا. ہم نے 7 کھجوریں لیں اور 7 کھجوریں اسی کنڈے کے اندر رکھ دیں. آئی بس سمجھ میں. اب اس میں 7 ہم نے پھول لے لینا ہے. اچھا پھول کوئی سے بھی ہوں،
آئی بس ہمیں چاہے گلاب سب سے بہتر گلاب کے پھول ہیں. اچھا بعض ممالک میں گلاب کے پھول نہیں ہوتے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گلاب کے پھول نہیں ملتے. تو کوئی سے بھی پھول ہوں, کسی بھی پودے کے پھول ہوں, آئی بس سمجھ میں, جو آپ کو آسانی کے ساتھ میسر ہوں, آپ وہ 7 پھول لے کے رکھ لیں اس میں. اگر 7 پھول نہیں ملتے تو چمیلی لے لیں, چمیلی موتیا لے لیں 7 قلم کے, وہ اس میں رکھ سکتے ہو آپ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے 1 گلاس پانی لینا ہے, 1 گلاس دودھ لینا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے اگربتی گھر میں جلا لیں اپنے کمرے میں, یا بخور جلا لیں اپنے گھر میں, یا کوئی خوشبو کا استعمال کر لیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, کوئی قید نہیں ہے کسی قسم کی کوئی. آئی بات سمجھ میں. اور آپ قبلہ رخ ہو کر آئی بس میں سارا سامان رکھیں گے ایک ہی اس میں تھال کے اندر, اور پھر آپ بیٹھیں گے, پھر وہ سامنے عمل رکھا ہوا ہوگا, کھلا ہوا ہوگا. آئی بس سمجھ میں. اور اس کے بعد لال کپڑے ڈھکیں گے, پہلے کھلا ہوا ہوگا. اچھا اس کے بعد پھر آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے 70 مرتبہ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہوگا, یا سلطان شاہ صفی اصفہانی, یا سلطان بایزید بستامی, یا سلطان ابو الخیر مازندرانی, یا سلطان ابو سعید سمانی, یا سلطان محمود غزنوی, یا سلطان ابراہیم ادم خراسانی, یا سلطان غازی نجادی, بحق یاسین والقرآن الحکیم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 70 بار پڑھیں گے, آپ اس پہ دم کر دیں گے, اس کے بعد دعا کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ چاروں کل پڑھیں گے, فاتحہ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر آپ ترتیب وار اس کو کریں گے, جس طریقے سے ہمارے طریقہ کار ہوتا ہے ہمارے سلاسل میں, وہ کریں گے. اس کے بعد آپ بالخصوص 7 سلطانوں کی بارگاہ میں پیش کریں گے, 7 سلطانوں کو پیش کریں گے. اور اچھا جو لوگ اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کریں گے, اپنی دنیاوی حاجت کے لیے کریں گے, اپنے مقاصد کے لیے کریں گے, آئی بس سمجھ میں. آپ کے کوئی بھی مقصد ہو, ہر کام کے لیے, جس کو کہتے ہیں نا جس طریقے سے نشق ہر کارا ہے کہ ہر کام کے لیے, اسی طریقے سے یہ 7 سلطانوں کو توشہ اور 7 سلطانوں کی نیاز, 7 سلطانوں کو یہ معاملات ہر کام کے لیے میسر ہے. آپ کے عام لوگوں کے لیے, خاص لوگوں کے لیے تو یہ اندر کے باطن کی جو گرہیں کھلتی ہیں نا, سبحان اللہ. عمل تو بیسیکلی خاص لوگوں کے لیے, لیکن عام لوگوں کے لیے اس مقاصد کے لیے اس ترتیب سے یہ کریں گے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مقاصد میں کامیاب اور پورے ہوں گے. آئی بات سمجھ میں. اور پھر جب آپ اس کو مکمل کر لیں گے, اچھا پانی, دودھ آپ اپنے گھر والے تقسیم کر سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, کھجوریں تقسیم کی جا سکتی ہیں, تقسیم کر دیں. آئی بات سمجھ میں. مٹھائی جو ہوگی وہ آپ اس کو تقسیم کر دیں. اچھا خوشبو اور وہ پھول, آئی بات سمجھ میں, آپ اسی کنڈے میں رکھ کر اور لال کپڑا باندھ کر آپ اس کو گھر کے اندر کہیں بھی کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں, سنبھال کر رکھ دیں. یا اگر گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو قبرستان میں جا کے رکھوا دیں, یا کسی کوئی مزار ہو کسی بزرگ کا, آپ وہاں پہ جا کے رکھوا دیں, یا کسی پاک جگہ پہ جا کے رکھوا دیں اس کو. اگر گھر میں رکھ لیں, کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ اگر مثال کے طور پر آپ اس کو گھر میں رکھ لیتے ہیں, آئی بات سمجھ میں, آپ کا کام ہو جاتا ہے, پھر آپ اس کو قبرستان میں رکھوا دیں یا کسی بھی پاک صاف جگہ پہ رکھوا دیں. یہاں تک کہ ہے کہ جب ہم کسی اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں, اس کو محفوظ جگہ پہ رکھتے ہیں نا, اور جب ہمارا کام ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس جگہ پہ آپ کو نہیں ملتا. یہ 7 سلطانوں کا عمل ہے, اور یہ وہ 7 سلطان ہیں کہ جن کا عمل کر لینے سے انسان مقام سلطانیت اس کو عطا ہو جاتی ہے. یعنی کہ وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں سے ڈائریکٹ فیض اس سلطان سے اس کو ملتا ہے. یعنی کہ اگر دیکھا جائے ظاہری معاملات میں اگر میں کہوں تو وہ سلطان بن جاتا ہے. اور روحانیت کی دنیا میں یہ وہی 7 سلطان ہیں کہ جن کے مقام, جن کے مرتبے, وہی بات, وہی آیت ان پر صادر آتی ہے کہ والسابقون والسابقون, مجھے ٹیبلٹ دو, کہ ان پر وہ صادر آتی ہے. اچھا یہ 7 سلطان, یہ ایک ایک نام اسی ترتیب کے ساتھ میاں حضور کی بیات میں لکھا. میں آج کل اسی بیات سے ہی وہ عمل کو ترتیب دے کے اس کے طریقہ کار لکھے میں آپ لوگوں کو تعلیم کر رہا ہوں. اور الحمدللہ کہ جتنی بھی میاں حضور کے میرے پاس بیات ہیں, جتنے بھی میں نے خود اعمال کیے ہیں, جتنے بھی مجھ کو عطا ہوئے ہیں, یا جتنے مجھ کو میرے مرشد سے ملے ہیں,
الحمدللہ سب کی ہمیں مکمل طور پر اس کی اجازت ہے، اور جس سلسلے سے جس عمل کا تعلق ہے اس کی ہمیں اجازت ہے۔ میں وہ چیز، وہ عمل میں آپ کو تعلیم کرتا ہوں کہ جس کی مجھے خود اجازت ہے، میں وہ اجازت آپ کو تعلیم کرتا ہوں۔ آئی نا بس۔ اچھا، آپ ہمیں اگر کسی نے اس عمل کے متعلق اور بھی، اچھا اس میں بعض لوگ پوچھیں گے کہ حضرت اس میں یہ بتائیں کہ اس میں پرہیز کرنا ہے یا پرہیز نہیں کرنا۔ اچھا، جو میرے ساتھ اس سفر میں چل رہے ہیں وہ یقیناً پرہیز میں رہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر آپ اس کا صرف 70 دن کا عمل کرنا چاہو تو 70 دن کا عمل کرنا چاہو 70 دن کا عمل کر لو، اور اگر آپ اس کے 7 نصاب پورے کرنا چاہو تو اس کے 7 نصاب پورے کر لو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور 70 دن کے اندر ہی آپ کے ساتھ بڑے عجیب و غریب حرکتیں ہونے شروع ہو جائیں گی، معاملات ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، سب سے مزے کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو جناتوں کی جو 7 سلطنتیں ہیں نا، ان 7 سلطنتوں کے جو بادشاہ ہیں، آئی بات سمجھ میں، وہ ان سلطانوں کے ماتحت ہیں۔ تو جنات ان سلطانوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ جنات جو اعلیٰ مقام پر ہیں۔ جناتوں کے 7 سلطنتیں جو ہے نا، جن کا ذکر میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر کیا ہے کہ ابرسا، سبرسا، سارسا، سائیسا، خنوسا، خنساسا، بنساسا، ان کے جو بادشاہ ہیں وہ سب کے سب جانتے ہیں اور ان کے ماتحت ہیں، جس میں کچھ سرکش ہیں کہ جس میں کچھ نیک اور اطاعت گزار ہیں۔ اگر اس کے متعلق اگر کوئی سوال کرنا ہو تو میرے سامنے ٹیبلٹ آ چکا ہے، آپ مجھے کامنٹس کر کے بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہو، اور آپ ہمیں لائیو کال اس نمبر پہ کر سکتے ہو جو اسکرین پر آ رہا ہے، تاکہ میں مختصر لوگوں کی کال ریسیو کر لوں۔ اگر کسی کا حل پوچھنا ہو یا کوئی معاملہ ہو، میں کوشش زیادہ سے زیادہ یہ کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیوز کے ذریعے نا آپ کو وہ پیغام دوں کہ جس کے ذریعے اگر آپ کسی مقصد میں پریشان ہو تو میری ویڈیو کے ذریعے آپ کو وہ مجھ سے بات کیے بغیر آپ کو اس کا حل مل جائے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہزاروں لوگ اگر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو میں ہزاروں سے تو بات نہیں کر سکتا نا، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہر ایپیسوڈ کے اندر، ہر اپنی ٹرانسمیشن کے اندر آپ کے مسائل کا حل بیان کر دوں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہوتی ہے، مجھ سے کمنٹس میں اجازت نہ لیا کریں، کمنٹس کے اندر آپ پوچھا کریں۔ اجازت تو میری طرف سے الحمدللہ، یار میں نے یہ ٹرانسمیشن شروع کی ہے، میں پروگرام کر رہا ہوں تو میں نے اجازت دی ہے نا آپ کو، مجھے میرے بزرگوں سے اجازت ہوئی ہے تو میں نے یہ کام شروع کیا ہے نا سلسلہ۔ جب میں جس عمل کے بارے میں کہہ دوں نا کہ اس کی عام اجازت ہے تو اس کی اجازت لینے کی آپ کو ضروری نہیں ہے، پھر آپ اپنے دل کی تسلی کے لیے اجازت طلب کر سکتے ہو، لیکن اجازت آپ کو ہوتی ہے۔ لیکن جس عمل کے لیے میں یہ کہہ دوں کہ یہ عام لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے تو پھر وہ خاص کر مجھ سے اجازت طلب کیا کریں۔ اب ہر عمل ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایسا کوئی خاص عمل ہو کہ جس کی ہمیں اس دور حاضر میں ضرورت ہو۔ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، ہم جس اندھیرے میں اپنا سفر طے کر رہے ہیں، کہ اس اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک کوئی روشنی ہی کافی ہو جو کسی نہ کسی عمل کی صورت میں ہمارے من کو روشن کر دے۔ تو یہ 7 سلطانوں کا عمل ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اکثریت میں لوگوں نے اس عمل کے بارے میں، ان 7 سلطانوں کے بارے میں، ان ناموں کے بارے میں نہ سنا ہو، لیکن یہ مستند سند کے ساتھ ہیں یہ اعمال ہمارے جو ہیں۔